السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی ایک اچانک ایک خبر بھی ملی۔ اچانک کیا، ابھی یہ خبر بس وائرل ہو رہی ہے۔ یہ خبر سن تو رہا تھا ابھی کچھ روز پہلے سے ہی، بلکہ پچھلے سال بھی ایک طرح کی بات آئی تھی، لیکن ابھی بہت بڑے پیمانے پر یہ بات پھیل رہی ہے کہ امریکہ نے ایک نیا قرآن بنا لیا ہے۔ نیا قرآن بنا لیا ہے، اس طرح کی ایک خبر پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر جو خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ America has composed the Quran. It's released in a new book called The Triangle of Monotheism is in order to bridge the gap between religions. یعنی امریکہ نے ایک نیا قرآن بنا لیا ہے۔ اس قرآن کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تمام مذاہب کے درمیان میں ٹرائنگل چکے ہیں، تو تین مذاہب کے درمیان میں ایک برج بنایا جا سکے، ایک سمنجستا یا جسے کہ مناسبت پیدا کی جا سکے۔ اس لیے ایک قرآن بنایا ہے، جبکہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کے اوپر مکمل بھروسہ ہے، یقین ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو خود نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے خود کی ہے۔ جب رب ذوالجلال نے اس قرآن کی ذمہ داری خود نے لے لی، تو آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ کسی نے ایک نیا قرآن بنا لیا ہے؟ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو قرآن کے اوپر مکمل بھروسہ نہیں ہے۔ اور رہی بات آپ نے کوئی نیوز سننے کے بعد یا کوئی خبر سننے کے بعد یا کوئی پوسٹ دیکھنے کے بعد اس طرح کی باتیں کرنے لگے، یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی بات کو سننے کے بعد تحقیق کیے بنا اگر اس کو آگے بڑھا دیتے تو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو آج جو سو کالڈ جو ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، وہ اس طرح کے پوسٹرز کو آگے بڑھاتے ہیں، جبکہ اگر آپ اس کے بارے میں سرچ کریں گے، اس نیوز کے بارے میں، تو آپ کو ملے گا کہ the viral news claiming that America has created a new Quran and is distributing in Kuwait is false. It's appeared to be a case of misinformation, possibly intended the insert fear of confusion. آپ جو یہ خبر جو پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر کیس بن سکتا ہے، کیونکہ یہ خبر غلط ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تو انگریزی داں ہیں، آپ یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں، کالجز سے پڑھے ہوئے ہیں، مولویوں کو تو خیر کچھ بھی بتا دیا جائے تو ایک طرف کی بات ہے۔ آپ کیسے پھیلا رہے ہیں اس بات کو؟ آپ تو کم از کم گوگل سرچ کر لیجئے۔ ویسے بھی گوگل ہمارے لیے سب سے بڑا مفتی ہے، یوٹیوب ہمارے لیے سب سے بڑا مولانا ہے، کم از کم ایسی خبروں کے لیے تو کم از کم گوگل سرچ کر لیجیے۔ گوگل خود کہہ رہا ہے کہ یہ غلط خبر ہے، اور اس کو پھیلانے کے اوپر آپ کے اوپر کیس بن سکتا ہے، مس انفارمیشن کیس بن سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی حرکتیں مت کریں۔ اور مسلمانوں کے اندر تو ایک عادت بن چکی ہے کہ وہ اس طرح کی خبروں کو اس طرح سے لے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کبھی تو ان کے جو ہے نا، ان کے بیل چرا لیتا ہے وہ اسرائیل، کبھی ہندو ان کا کچھ کر لیتے ہیں، کبھی کوئی کچھ اور کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی خبروں میں لگ کے وہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں مسلمان۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ جو لا کمیشن کو جو دے دیا گیا تھا ہمارے یونیفارم سول کوڈ والا مسئلہ، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر اپنا ریئیکشن نہ دیں، یہ قبل از وقت ہو جائے گا ریئیکشن دینا۔ آپ اس طرح کی چیزوں کو لے کر ریئیکشن نہ دیں، بہتر رہے گا۔ دیکھیے 18 تاریخ بھی گزر چکی ہے، 28 تاریخ بھی گزر چکی ہے، گورنمنٹ سے اب تک کوئی انفارمیشن نہیں آیا، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، بیکاز اس کا اب تک کوئی نیچر ہی نہیں آیا یونیفارم سول کوڈ کا۔ ایسے ہی یہ خبر ہے، اس کا کچھ نہیں ہے ایسا۔ اور آپ اگر اور بھی نیوزز دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ کوئی بک ہے ہی نہیں ہے، اس کو اس طرح کی انسٹالیشن کیا ہی نہیں گیا ہے۔ خواہ مخواہ صرف ہم ان چیزوں پہ پڑھ رہے ہیں۔ کوئی دوسرا قرآن پیدا نہیں کر سکتا، دنیا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ رب ذوالجلال نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ لہٰذا آپ قرآن پر یقین کریں، نیوز پر نہیں۔ آپ قرآن پر یقین بنائے رکھیں، خبروں پر اور پوسٹرز پر نہیں، اور اس طرح کی خبروں کو آگے پھیلانے سے باز آیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔